للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہماری نسلیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نکاح۔ جی ہاں، نکاح۔ اور میں نے آج ان ہزاروں نوجوانوں کی گویا کی نمائندگی کرنی ہے کہ جو اپنے دل جلائے بیٹھے ہیں، ان گھر میں عمر رسیدہ یعنی جو عمر اپنی گزار رہی ہیں، ایک ایج کو پہنچ چکی ہیں، ان خواتین کی نمائندگی کروں گا کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے گھر والوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے یا ہمارے سماج کی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان دل جلوں کی میں نمائندگی کروں گا کہ جو ہزاروں جتن غیر محسوس طور پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی، اور یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، حالانکہ اس کی عمر یعنی اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ جو یعنی وہ ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ ابھی تو بچہ ہے، حالانکہ وہ اس اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ شاید اگر اس کا نکاح ہو جائے تو وہ بچوں والا ہو جائے۔ تو اس طرح کی باتیں کہہ کر جو ٹالا جا رہا ہوتا ہے، جو چیز کی جا رہی ہوتی ہے، تو آج اسپیشلی میں نے کوشش کی ہے کہ چونکہ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم والدین کو بالخصوص مدنی پھول دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ ایک والدین کی ذمہ داری کیا ہے، جو پیرنٹس ہوتے ہیں اسلام نے ان کی کیا اس حوالے سے تربیت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا انداز اپنائیں۔ تو پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش کے بعد، پھر اس کا بچپنا، پھر ایجوکیشن، پھر دیگر اخلاقی تربیت، اور کن چیزوں کا اس کو حکم دینا ہے، کن چیزوں سے اس کو روکنا ہے، اس پر تفصیل سے اللہ کی رحمت سے ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اور آج چونکہ کئی سارے ٹاپکس ہم کور کر چکے ہیں، تو یہ بھی ایک اہم ٹاپک تھا جس کو لینا میں نے ضروری سمجھا۔ ہمارے چند احباب نے بھی گویا کہ اس مشورے کو قبول کیا، مشورہ دیا کہ اس پر بات ہونی چاہیے، اور یقیناً اس پر بات ہونی چاہیے۔ تو چند باتیں میں لے کر حاضر آیا ہوں، امید ہے انشاءاللہ الکریم آپ میری باتوں کو سمجھیں گے اور ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ ذرا میں پیرنٹس سے التجا کروں گا، والدین سے گزارش کروں گا کہ معاشرے کی جو ایک عزت والا ایک اینک ہوتا ہے نا کہ معاشرہ کیا کہے گا، ذرا اس کو تھوڑی دیر کے لیے اتار دیجیے گا۔ اس جملے کو اگر ہمارے کان میں اگر وہ سمجھے کہ گونج رہا ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، ذرا اس کو تھوڑا سائیڈ میں رکھ دیجیے گا، اور میری باتوں پر ذرا غور سے، دھیان سے آپ سوچنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو شاید ہم کئی برائیوں سے اپنے معاشرے کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو آنے والی تباہیاں ہیں یا جو تباہیاں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، کچھ تباہیوں کو روکنے میں، کچھ تباہیوں کو ختم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے کہ اس نیت کے ساتھ اور اس لگن کے ساتھ آپ میری گفتگو کو سماعت کیجیے گا۔ اسلام نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اگر بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں تو پھر کہیں اچھے خاندان میں، نیک گھرانے میں اس کا رشتہ دیکھا جائے اور اس کا نکاح کر دیا جائے۔ وہ مرد کے لیے پھر یہ بھی ضمناً ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی پر بھی قادر ہو، نان و نفقے پر قادر ہو، یعنی کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ اپنی ہونے والی وائف کو دینے پر قادر ہوں، ایک لباس جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک تن پر ڈالنے کے لیے ضروری ہیں وہ دینے پر قادر ہو۔ اب یہ اس کی مالی اعتبار سے کیفیت ہوں گی، اگر وہ واقعی میں مالدار ہے تو وہ اچھا کپڑا پہنائے، اگر وہ مڈل کلاس والا ہے تو مڈل کلاس کا کھانا اور کپڑا پہنائے گا، جیسا اس کا معیار ہے اس کے مطابق۔ یہ ہے کہ اگر وہ نان و نفقے پر قدرت رکھتا ہے، کھلانے پلانے پر
اور جناب اس کو پہنانے اڑانے پر اگر قدرت رکھتا ہے، اور اس میں بہت ہائی کوالٹی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ایک نارمل ایک معیاری جو چیز جس کو بولتے ہیں کہ نہ ایک دم گھٹیا ہے کہ جناب پھٹے پرانے کپڑے ہی اس کو پہنانے ہیں، یا جناب کھانا جو ہے وہ ایک دم گھٹیا قسم کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو نان و نفقہ پر قدرت نہیں رکھتا اس کے مسائل الگ ہیں، وہ علماء آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جس سمت جا رہا ہے وہاں پر کیفیات یہ ہیں کہ بندہ پڑھا لکھا بھی ہے اور جناب کما بھی رہا ہے، ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن پیرنٹس کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ابھی ان کے خیالات یہ ہیں کہ میرا اگر بیٹا ہے تو یہ انجینئر بن جائے، یہ ڈاکٹر بن جائے، بڑا بزنس مین بن جائے۔ اچھا پھر یہ بھی اب تصور جو ہے وہ بننے لگا ہے، بلکہ یہ چیزیں ہونے لگی کہ ابھی اس نے باہر کسی اور ملک میں جانا ہے، وہاں پر جاب کرنی ہے یا بزنس کرنا ہے، وہاں سے اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ کما کر لانا ہے، پھر جا کے سوچیں گے اس کی لائف کے بارے میں، اس کی شادی کے بارے میں کہ جناب اب یہ سنبھال لے گا۔ پہلی بات تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ شادی کے لیے یہ اتنے لاکھوں کروڑوں اخراجات کا اس کے پاس جمع ہونا اور پھر شادی کا ہونا یہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر والدین کو لگ رہا ہے نا ایسا کہ چلیں اب یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، اس کی آمدن تھوڑی بہت شروع ہو چکی ہے اور یہ اپنا گھر بار چلا لے گا، اللہ کی رحمت سے سنت کے مطابق قناعت کے ساتھ یہ اپنا گھر بار چلا لے گا، تو اس کے نکاح کا بس وہ بولتے نا سلسلے کا آغاز کر دیں۔ اسی طرح بچیاں گھر میں ہیں، بیٹیاں گھر میں ہیں، لیکن ان کی عمریں نکل رہی ہیں۔ اچھا پھر جناب یہاں پر پھر وہ خواہشات یہی ہیں کہ بڑے گھر میں جو کروڑ پتی ہو ایسا لڑکا ہونا چاہیے، اتنا ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس مال اتنا ہونا چاہیے۔ اچھا جناب مال اب حلال ہے یا حرام ہے اس کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن بس وہ ایسا ہو کہ پلکوں پر بٹھائے وہ گھومتا رہے اور یہ ساری چیزیں ہوں تب جا کے ہم کریں گے۔ اچھا پھر دوسری وجہ یہ بھی کہ جناب ابھی بیٹی تو چھوٹی ہے، ابھی بڑی ہو جائیں گی، ابھی تو جناب اس نے اسکول کلیئر کیا ہے، اب کالج جائیں گی، کالج کے بعد یونیورسٹی جائیں گی، پھر جناب یہ بن جائیں گی، وہ بن جائیں گی۔ اچھا اس کی ایج نکل رہی ہوتی ہے اور ڈگری پر ڈگری بندہ اس کا منتظر ہوتا ہے، اور بالآخر پھر ایک وقت آتا ہے کہ چلے اس نے دنیاوی طور پر ڈگریاں تو حاصل کر لی، لیکن پھر اچھے رشتے یا جیسے رشتے اس کو چاہیے شاید وہ نہیں اس کو میسر آتے ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ پاسبل ایسا ہوتا ہو، لیکن چلے کبھی ایسے اسباب بات کے لیے بن بھی رہے ہیں، لیکن وہ بیٹی کس کو جا کے بولے کہ اس کی ڈیمانڈ کچھ اور بھی ہے۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اگر ایک ایج مناسب ایج میں اگر رشتہ کر لیا جائے، شادی کر لی جائے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ بوڑھے ہوں گے نا ان کی اولاد جوان ہو چکی ہوں گی، بڑھاپے کا سہارا بن چکی ہوں گی۔ اب ایج جناب ان کی 40 پلس ہو چکی ہے، 45 پلس ہو چکی ہے، اور بعض جگہوں پر تو ایسا رواج ہے کہ جہاں پر جناب لڑکی کی عمر جب تک کہ 30 نہیں ہو جاتی، 30 نہیں ہو جاتی، رشتے کی باتیں نہیں کرتے۔ نہیں جناب ابھی تو ہمارے یہاں پر رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے، ابھی تو کافی ٹائم باقی ہے، ابھی تو اس کی ایج ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایج تو ایک جنرل اگر دیکھا جائے اور گفتگو کی جائے تو شاید یہ ہو چکی تھی، اور نہ جانے خطرے کی گھنٹی تو کب سے بج چکی تھی، لیکن ہمارا معاشرہ اگر ہمارا سماج اس کو کہیں قبول نہیں کر رہا تو یہ مسٹیک سماج کی ہے، معاشرے کی ہے۔ اپنے قانون کو، اپنے اصولوں کو اور اپنے ارادوں کو چینج کرنے کی حاجت ہے، ورنہ یہ سارے کے سارے جو ریزن ہیں نکاح میں تاخیر کرنے کے، یہ تاخیر ہم نے کی، ہم نے اپنے رولز بنائے، اپنے سماج نے ان چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اور کہیں نہ کہیں سمجھے کہ ان چیزوں کو اگر اپنے یہاں پر انہوں نے عملی جامہ پہنایا، تو آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہمارے نوجوان یہ بدکاریوں کے اڈوں پر پڑے ہوئے ہیں جناب، ہر ہفتے ہر دن یہ برائیوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یعنی دو جملوں میں اگر میں کہوں تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے، اتنا مشکل کر دیا، اور زنا کو نہایت ہی آسان کر دیا ہے۔ پلیز نکاح کو اتنا آسان کر دیجئے کہ زنا مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے۔ اس کے لیے میرے جو معاشرے کے بڑے افراد ہیں، جو خاندان کے بڑے لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو پیرنٹس سن رہے ہیں، جو اصول بنا رہے ہوتے ہیں، جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو سیریس لینے کی حاجت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایک مناسب عمر ہو جائے، بالغ اور بالغہ ہو جائے، تو پھر اس کے نکاح کی ترکیب ہونی چاہیے،
اور پھر آغاز کریں، اور پھر وہی کہ جناب جب آغاز ہو جائیں کہ چلیں بھائی اب یہ ذہن بن گیا کہ چلیں اب نکاح کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو چند چیزیں میں مزید یہاں پر بالترتیب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور احادیث پاک بھی ہے نا، یعنی اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ابھی تو یہ کماتا ہی کیا ہے، ابھی تو چیزیں ہی کیا ہے، اگر مناسب وہ رقم کما لیتا ہے، وہ اپنا اور اپنی وائف کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، یار آگے بڑھا دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ہی جو ہے وہ آگے بڑھا دو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التمسوا الرزق بالنکاح، یعنی نکاح یعنی شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو، شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ ایک اور حدیث پاک جو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا چند کاموں کے متعلق کہ ان کاموں میں جلدی کرو۔ اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اگر لڑکی جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ اسی طرح وہاں فرمایا گیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی نہ کرو۔ تو وہاں نکاح کا بھی ذکر ہے کہ اگر لڑکی جوان ہو گئی ہے، بالغہ ہو گئی ہے، اب اس کے نکاح میں دیری نہ کرو۔ تو رزق کی تنگی کا خوف نہ کرے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا، انشاءاللہ الکریم اچھی نیت کے ساتھ اگر نکاح کریں گے، سنت کی نیت سے نکاح کریں گے، اللہ نے چاہا تو رزق میں بھی برکت ہوں گی، اور نیت یہی ہونی چاہیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ پھر فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کریں وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، سنت کے لیے سنت کی نیت سے اپنے بچوں کی نکاح کی تقریب کا آغاز کرنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں تو میں یہ ضرور بیان کروں گا کہ انتخاب، جب ایک بچے کے لیے کسی بچی کا انتخاب کیا جا رہا ہے یا بچی کے لیے بچے کا انتخاب کیا جا رہا ہے، تو کن چیزوں کا اس میں جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ کئی رسم و رواج، کئی اندازے، کئی معیار ہمارے معاشرے نے اپنے اپنے رولز جو ہے وہ بنائے ہوئے، ہر سماج میں الگ الگ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، لیکن ایک دین کے ناطے، ایک اسلام کے ایک سمجھے کہ ایک ترغیب کے ناطے اگر میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کے لیے یعنی اپنے بچے کے لیے نکاح دیکھ رہے ہیں تو لڑکی میں یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا نسب کیا ہے، بلکہ خود فرمایا گیا نا کہ کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو چند وجوہات پر کرو، یعنی چند وجہیں ہوتی ہیں، 4 چیزیں اس میں بتائی گئی کہ جناب اس کا نسب ہے، پھر اس کا مال ہے، پھر جناب اس کا نسب ہے، اس کا مال ہے، پھر اس کے دین کو بھی شمار کروایا گیا ہے نا، پھر اس کے حسن و جمال کو بھی شمار کروایا گیا، پھر فرمایا علیک الدین، تم پر دین لازم ہے، یعنی کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کی دینداری کو ترجیح دو، کہ وہ دیندار کتنی ہے، وہ متقی کتنی ہے، وہ پرہیزگار کتنی ہے، قرآن کریم کی تعلیم کس حد تک وہ رکھنے والی ہے۔ کیونکہ اگر وہ علم دین رکھنے والی ہوں گی تو علم دین اس کی نسلوں تک اترے گا، اگر وہ جاہلہ ہوں گی، وہ لا علم ہوں گی، اسی طرح وہ قرآن و سنت کا علم جو ضرورت کے مطابق ہے وہ بھی نہ رکھتی ہوں گی، تو شاید ہو سکتا ہے کہ نسلیں بگڑ جائیں اور نسلوں میں برائیاں اور دیگر چیزیں جو ہے وہ جنم لیتی رہیں۔ تو بہرحال یہ معیار، خوبصورتی بھی چلیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، اور یقیناً اگر کسی حد تک بندہ اس کو دیکھتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک نفس کی ایک چیزیں ہوتی ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جنت ہی میں حور کی تلاش نہ کریں۔ یعنی آپ کہیں گے نہیں جناب ایسی ملے گی تو اتنی خوبصورت ہونی چاہیے کہ پورے شہر میں اتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، حالانکہ خود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے تو یہ کون سے خوبصورت لوگوں کی کس کیٹیگری میں کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے آپ کو بھی تو دیکھے نا۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ جناب ایک عجیب و غریب جو کیفیت ہوتی ہے، یعنی یہ میں جملہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اتنا معیار اپنا ہائی جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے، یعنی دنیا ہی میں اتنی خوبصورتی۔ اس پر میں ایک چٹکلہ آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ وہ ہوا یہ کہ کسی شخص نے نا اپنی یعنی جب شادی کرنا چاہی تو اس نے چند شرطیں نا ایک کاغذ پر لکھی اور کہا کہ یہ 40 شرطیں ہیں، یہ 40 چیزیں ہیں جس عورت کے اندر ہوں گی میں اس سے نکاح کروں گا۔ جناب اپنے شہر کا، اپنے خاندان کا بڑا انسان تھا اور بڑا
سمجھے کہ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ یہ ایسی عورت تو مل ہی نہیں پا رہی ہے، اب جناب وہ ایک ایک شرط پھر نا اپنی کم کرتا جاتا، پھر جناب چند مہینے گزرتے پھر ایک شرط کم کر دیتا کہ شاید یہ کم کرنے کے بعد کوئی خاتون مل جائے جس میں اتنی جو شرطیں ہیں وہ مل جائے، اتنی خاصیتیں ہیں، اتنی صفات ہیں وہ مل جائیں۔ وہ کم کرتا گیا، اس کو خاتون نہیں ملتی، آخر میں صرف اس کی ایک شرط باقی تھی اس کے پیج پر کہ بس اب کوئی یعنی بس ایسی خاتون سے نکاح ہو جائے کہ جو صرف خاتون ہو، یعنی وہ جو ساری شرطیں تھی اس کی کہ ایسی ہو، وہ تلاش کرتا رہ گیا، اس کو نہ مل سکی۔ یعنی صرف بیان کرنے کا، اور شاید یہ ایسا ہی چٹکلا ہو، لیکن اگر یہ حقیقت بھی ہے تو کوئی یعنی بعید نہیں ہے۔ سمجھانے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جناب اتنی ساری شرطیں نہ جمع کر لیں کہ جو آپ کے لیے پاسبل ہی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مزاج اچھا ہو، دیندار ہو، اچھا خاندان ہو، حسب نسب اچھا ہو، یہ چیزیں ہیں جو کفو کے اعتبار سے آتی ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن اپنے معیار کو اتنا بھی زیادہ ہائی نہ رکھے کہ جناب مل ہی نہ سکے اور پھر تاخیر کا سبب ہو جائے کہ یہاں پر جو لڑکا ہے وہ جوان ہوتا جا رہا ہے، جو لڑکی ہے وہ اس کی عمر گزرتی جا رہی ہے۔ تو دین کو ترجیح دیں۔ یہاں پر میں جو بچیوں کا نکاح تلاش کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر دیندار لڑکا مل جائے نا، پلیز اب نکاح کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ وہ صرف اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کا نان و نفقہ ادا کر دے گا، وہ مہر ادا کر لے گا، بس پھر آپ اس کی خواہشات کی طرف نہ جائیں، پلیز اس کی خواہشات کی طرف نہ جائیں۔ بس دیندار اگر ہیں تو آپ آغاز کریں، دیکھیں آپ کی بیٹی پرسکون زندگی انشاءاللہ الکریم گزارے گی۔ ہاں، ہونا دیندار چاہیے، دیندار ہیں تو آپ آگے بڑھیں، اللہ نے چاہا تو برکت ہی برکت ہوں گی۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل ہیں، ان کا انداز مبارکہ میں بیان کروں، جو بیٹیوں والے ہیں، جو بچیوں والے ہیں، وہ ضرور اس بات کو سنیں اور اپنی توجہ میں لے کر آئیں کہ اللہ والوں کے انداز رشتہ تلاش کرنے کے حوالے سے کتنے پیارے ہوتے تھے، ان کا معیار کتنا اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اور وہ معیار ہی کی وجہ سے پھر وہ پرسکون زندگی بھی گزارتے تھے، اور ان کے گھرانوں میں بلکہ ان کی نسلوں میں جو اولادیں پیدا ہوتی تھی، ان کی جو نسلیں پیدا ہوتی تھی، وہ بھی کمال کی ہوتی تھی۔ تو شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل، وقت کے بادشاہ کے یہاں سے آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دیجیے، 3 دن کے بعد میں جواب دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ بہرحال آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا انداز اپنایا، آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے 3 دن کا موقع کیوں لیا؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید وہ تیاریاں کر رہے ہوں اپنے ذہنی طور پر کہ اب بادشاہ کے یہاں نکاح کرنا ہے تو کیا انتظامات کروں گا، بادشاہ کی بیٹے کے ساتھ میں نکاح ہوگا تو میں کس طرح ارینجمنٹ کروں گا، یا پھر میری کیا تقریبات کا سلسلہ ہوگا، وقت کا بادشاہ ہے تو تیاریاں بھی ویسی ہونی چاہیے۔ تو جناب وہ خوشی میں نہیں سما رہے تھے، پھولے نہیں سما رہے تھے، یا اپنی بیٹی کو وہ خوشخبریاں سنانے کے لیے مزید اس کے لیے تیاریاں کیا ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ منتظر تھے؟ کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں تو آپ غلط سوچ رہے ہیں، اس لیے کہ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کا ایسا کچھ بھی ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے کیا کیا، آپ اپنے شہر کی مسجد گھومنے لگے۔ اچھا، مسجد کیوں جا رہے ہیں؟ جانے کا مقصد صرف آپ یہ ہے کہ آپ کسی ایک نیک شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ مسجد جاتے اور ایک نیک بندے کی تلاش کرتے کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ مل جائے کہ جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو بیاہ دوں، اللہ کا نیک بندہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک شخص نہایت ہی عبادت گزار، اور عبادت کا نور اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس گئے، اس کو سلام آپ نے کہا، اس نے جواب دیا، اور آپ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی نظریں پھر نظریں ہوتی ہیں، یعنی عام لوگوں کی نظریں وہ نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ والے تو پھر اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ بھانپ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اس کا ظاہر بھی ہے ایسا تو پھر اس کا باطن بھی ہے کیسا، سب کچھ ان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، جن کو اللہ پاک یہ طاقت دے، جن کو توفیق دے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان عبادت گزار کو آپ نے آفر کیا، اور آپ نے کہا کہ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟
وہ نوجوان ایک دم متعجب ہوا کہ حضور میں کہاں، اور آپ اتنے بڑے ولی کامل، آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی، میں کہاں اس قابل کہ میں نکاح کروں گا، اور میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے پاس ایک ٹوٹا ووٹا سا گھر ہے، میرے اپنا کوئی خاندان بڑا نہیں ہے، میں بس یہاں مسجد میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والا شخص ہوں، نہ زیادہ اس طرح کوئی مال و دولت ہے میرے پاس۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کچھ بھی باتوں کی طرف توجہ نہ آپ نے دی، اور بس کہا کہ کیا تم یہ قبول کرتے ہو میری شہزادی کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ بہرحال آپ کے اصرار پر اس نوجوان عبادت گزار نے یہ جو ریکویسٹ تھی، جو پیغام نکاح تھا، اس کو قبول کر لیا۔ چلیں جناب، نہایت سادگی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اللہ والے تھے اور اتنی دینی سوچ رکھتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سائے تلے جو بیٹی پرورش پائے ہوں گی وہ بھی تو کمال کی ہوں گی نا۔ نکاح ہوا، اور جب گھر کے اندر جب گئے، اور یہ بیٹی بھی جب گھر کے اندر گئی، اس عبادت گزار شخص کی یہ بیوی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ قریب ہی ٹیبل پر ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، کہا کہ یہ کس لیے؟ جواب دیا کہ یہ کل کے لیے ہے، ہم کل اس سے کچھ کھا لیں گے، اپنا پیٹ بھر لیں گے۔ تو یہ جانے لگی، گھر چھوڑ کر جانے لگی۔ شوہر نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم کیوں جانے لگی؟ کہا کہ جس گھر کے شخص کا توکل اتنا کمزور ہو کہ اس کو، یعنی اس کے توکل اس لیول کا ہو کہ میں نے کل کے لیے بچا کر رکھنا ہے، اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جس گھر میں کل کے لیے روٹی رکھی جاتی ہے، اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں نہیں رک سکتی۔ چنانچہ شوہر نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کو صدقہ کر دیا۔ اس لیول کا گویا کہ اس کا توکل تھا۔ اللہ پاک کی ان سب پر رحمت ہو۔ لیکن آپ یہاں ذرا اندازہ لگائیں، یعنی جہاں بیٹی کے کردار اور اس کے توکل کا یہاں پر سبق ہے کہ ایک خاتون کے اندر کس قدر توکل ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، وہیں پر یہ اندازہ لگائیں کہ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تلاش رشتے کا معیار کیا تھا، انداز کیا تھا۔ نیک شخص کا انتخاب کرنے کے لیے آپ نے مسجد چکر لگائے، لیکن ہمارے یہاں پر دینداری نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کماتا کتنا ہے، اور پھر یہ میں عرض کر چکا کہ اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا کہ جناب یہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، نہ اس کی صحبت پر غور کیا جاتا ہے۔ پھر ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جناب ابھی شادی کو 2-3 ماہ نہیں ہوئے اور طلاقوں کے کیسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزیں عام ہونے لگتی، کیا ارے جناب ابھی تو نکاح ہوا تھا، ابھی تو شادی ہوئی تھی، بڑے گھرانے میں ہوئی تھی، کروڑ پتی شخص تھا جناب، بڑی بڑی کمپنیاں تھی، لیکن معاملہ نہیں جم پایا، سختی کر رہا ہے، مار دھاڑ رہا ہے، گالم گلوچ کر رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ یہ کیسے عام ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس سے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں۔ اگر دینداری ہوتی، اگر تقوی ہوتا، تو شاید وہ اپنی بیوی کے حقوق جاننے والا ہوتا، بیوی پر شفقت کرتا، محبت کے ساتھ پیش آتا، اس کو اپنے ساتھ میں لے کر چلتا۔ تو انتخاب یہی ہونا چاہیے، یعنی اپنے بچے کے لیے انتخاب کرے تو ایک نیک عورت کا کرے، اور اگر اپنی بچی کے لیے کرنا ہے تو ایک نیک مرد کا کرے، تاکہ ان کی زندگی دین و سنیت کے مطابق اور سنتوں کے سانچے میں گویا کہ ڈھال کر یہ گزرتی رہے۔ انشاءاللہ الکریم امید ہے کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ اچھا، اب جناب انتخاب بھی ہو گیا، اور جناب چلے آپس میں پسند وغیرہ کرنے کا سلسلہ بھی ہو گیا، اس میں بھی پھر غیر شرعی چیزیں اسٹارٹ ہو ہی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو پوری شادی کی جو پروسیس ہے، اگر میں اس کی بات کروں تو یہاں پر بھی کئی سارے گناہ جو ہے وہ ہونے لگتے ہیں، طرح طرح کی رسم و رواج ہیں جو شرعاً ممنوع ہیں۔ تو میں چند ایک تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن ہر رسم و رواج جو میں بیان کر رہا ہوں یہ غلط ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور صحیح ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ میرا یہ عمل، میرا یہ کام، میرا یہ انداز درست ہے یا نہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ نکاح کرنا ہے، اور جن جن باتوں کو میں نے بیان کیا ان باتوں کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے، لیکن اپنا یہ ضرور ذہن بنا کر رکھے کہ ہم نے اپنے بچوں کا نکاح عین شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں نکاح کا مطلب کیا ہے۔ نکاح کمپلیٹ ہو جاتا ہے کس پروسیس کے بعد؟ آپ
ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں، مختلف برادریوں کے لوگ اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ سوچ رہے ہوں کہ جناب ہماری برادری کا جو معیار ہے، جو انداز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نکاح کرنا ہے تو بڑا سا شہر کا ہال بک کروانا ہوگا، 1000-2000 لوگوں کو مدعو کرنا ہوگا، دعوت میں بلانا ہوگا، اور جناب لاکھوں کروڑوں خرچے کرنے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر میں مبالغہ کروں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ نکاح اگر بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہونا، یعنی 1 روپے نہ ہونا، تب بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے، تب بھی پاسبل ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، یقین جانے میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، بالکل صحیح بات کر رہا ہوں۔ نکاح کہتے ہیں فریقین کا، یعنی عورت اور آدمی کا 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرنا، اس میں مہر کا بھی ذکر ہو، اور مہر کی مقدار تقریباً 10 درہم ہوتی ہے، یعنی اس سے کم نہ ہو، چند ہزار روپے ہی یہ رقم بنتی ہے، بہت زیادہ نہیں بنتی ہے۔ تو بس 10 درہم یہ مہر ہو، اور زیادہ کی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ لیکن حدیث پاک میں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچ کم ہو، یعنی جو جانبین ہے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یعنی جانبین جو ہے، یعنی دونوں فیملی والے، ان کے خرچے کم ہوں، وہ نکاح برکت والا نکاح ہے۔ تو مہر بھی آپ دیکھیں کہ 10 درہم ہے، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر ایجاب و قبول ہو جائے تو یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اب ولیمہ بھی ہے تو وہ سنت ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کو مدعو کیا جائے، چند ایک دوست و احباب کو بھی اگر بلا لیا اور سادہ سا کوئی کھانا بھی کھلا لیا ولیمے کی نیت سے، تو الحمدللہ ولیمہ ہو چکا اور ثواب بھی مل جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام نے نکاح کی پروسیس کو کتنا آسان رکھا ہے، کتنا ایسا رکھا ہے کہ جناب جس میں بہت زیادہ خرچ نہیں ہے، لیکن ہمارے سماج نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک باپ جس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، ولادت سے لے کر اس کی جوانی تک اور اس کے نکاح تک وہ بے چین سا رہتا ہے۔ کسی شخص نے کہا تھا، اور شاید سچ کہا تھا، کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ مغموم ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اس فکر میں اپنے آپ کو مغموم کیے ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے کہ یہ جب بڑی ہوں گی تو اس کا رشتہ کیسے ہوگا، میں اس کا نکاح کیسے کروں گا، کہاں سے لاؤں گا اتنا مال، کہاں سے لاؤں گا اتنا جہیز کا پیسہ، میں کیسے سارے ارینجمنٹ کروں گا۔ وہ فکر کبھی کبھی اس کو ستا رہی ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ اسباب بھی ہو، لیکن گھبرائیے نہیں، اگر ہم اپنے رولز کے مطابق انشاءاللہ رہیں گے اور اپنے معاشرے میں اچھائیاں پھیلانے کا کام کریں گے، دعوت اسلامی انڈیا کر رہی ہے، اگر سب ایک جوٹ ہو جائیں تو الحمدللہ یہ چیزیں آسان اور عام ہو جاتی ہیں اور بہترین ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بعض جگہوں پر اجتماعی شادیوں کا نظام اور نہایت ہی کم قیمت میں ہو جاتا ہے، نکاح تو ان کے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک باپ جس کی یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اب جناب اس کو فکر ستا رہی ہوتی کہ میں کیسے جہیز کا انتظام کروں گا، میں کیسے ہزار باراتیوں کا انتظام کروں گا، میں کیسے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کروں گا۔ وہ کھا رہا ہوتا ہے، اس کو فکریں کھا رہی ہوتی ہے۔ اور کیا ہو رہا ہوتا ہے، جو چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جناب ابھی رشتے کی بات نہیں ہوئی اور ابھی سب کچھ طے نہیں ہوا، لیکن پہلا سوال لڑکے والوں کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ بتائیں ہمیں جہیز میں کیا کیا دیا جائے گا۔ دہیز ایک جنرل ہمارے یہاں پر کہتے ہیں، جہیز جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، کہ جناب ہمیں کیا کیا اس میں دیا جائے گا بتائیے۔ اچھا، لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، فلاں بھی چاہیے۔ اچھا، بعض جگہوں پر تو یہ بھی ہے کہ ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن شادی سے پہلے لڑکے کو جناب بائک چاہیے، لڑکے کو جناب کار چاہیے۔ جس کی سائیکل لینے کی اوقات نہ ہو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے لڑکی والوں سے کہ مجھے بائک چاہیے جناب، مجھے کار چاہیے۔ ایسے شخص کو شرم نہیں آتی؟ ایسے شخص کی حیا کہاں مر جاتی ہے جب وہ ایک غریب بیٹی کے باپ سے وہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بائک چاہیے اور اسی کمپنی کی چاہیے، مجھے کار چاہیے اسی کمپنی کی چاہیے۔ اس کو شرم نہیں آتی؟
آخر کیوں معاشرے نے ایک غریب بیٹی کے باپ پر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ وہ کھلائے ہزار براتیوں کو کھانا، اور جناب ڈشیں بھی یہی ہونی چاہیے؟ اچھا پھر کھانے سے پہلے ناشتہ ایسا ہونا چاہیے، ارینجمنٹ جناب 5 اسٹار ہوٹل میں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کے باپ نے ایک ایک قطرہ قطرہ جمع کر کے جو مال جمع کیا ہے، یعنی بڑی معذرت کے ساتھ کہ تم جیسے مانگنے والے لوگوں پر وہ سارا کے سارا ایک دن میں ختم کر دیں؟ اگرچہ یہ اچھا لباس پہنے ہوئے لوگ ہیں جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، اگرچہ وہ اچھا لباس پہنے ہوئے لوگ ہیں، اچھے دکھائی دینے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کہیں مانگنے والوں کی صفوں میں شامل تو نہیں کر رہے ہیں کہ چلیں جناب ہم یوں تو گلی گلی میں نہیں نکل رہے ہیں، لیکن ہم ایک ہی ساتھ سارا لوٹ لیتے ہیں نا، کسی ایک ہی باپ سے ایک ہی گھر سے سارا لوٹ لیتے ہیں، تو ہمارا جو مانگنے کا اسٹائل ہے تھوڑا پروفیشنل بناتے ہیں اور ایک ہی لڑکی کے باپ سے سب لے لیتے ہیں، اور جناب پھر ہم اپنی زندگی کو آگے خیر سے گزارتے ہیں۔ کیوں ہمارے سماج نے یہ تنگی ایک غریب بچی کے باپ پر ڈالی ہے؟ پلیز ایسا نہ کیجیے، خودداری اپنائیے۔ اچھا کچھ لوگ کہیں کہ جناب ہمارے پاس کمی نہیں ہے، کچھ لوگ تو یہی بول کے جناب لے رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہمیں کمی نہیں ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے ایسا، دینا پڑے گا، لوگ بھی لیتے ہیں تو آپ کو بھی دینا پڑے گا، آپ کو بھی جناب وہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ آپ خودداری اپنائیے نا، اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، آپ اس پر رحم کریں، اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں، بلکہ کتنا اس کا دل خوش ہوگا، کتنا اس کا دل خوش ہوگا کہ آپ آگے سے یوں کہیں گے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ الکریم ہم اپنے ذمے پر ان چیزوں کو لیں گے، نہیں لائیں گے ہم اتنے ہزار باراتیوں کو، نہیں ہم اتنا آپ کا خرچہ کروائیں گے۔ بلکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر بارات لے کر جاتے بھی ہیں تو قصدن وہ ان کا یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے لڑکی کے باپ سے کہ دیکھیں ہم آئیں گے نا تو ہمارا کھانا پینا، ہمارا ناشتہ جو بھی ہوگا اس کا خرچہ ہم ہی اٹھائیں گے۔ آپ بتائیں کہ اس بیٹی کے باپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہوگا، اگرچہ وہ اظہار نہیں کرتا لیکن ایک بوجھ سا اس کے دل پہ سے ہٹ جاتا ہے، ایک بوجھ سا ہٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ الحمدللہ اتنے اچھے انداز میں وہ پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز غریب باپ کی، یعنی وہ جو بیٹی ہے جو وہ بھی غریب ہے، اگر وہ حسن اخلاق والی ہے، سنتوں کی پیکر ہے، اس کو نبھا لیجئے، اس کو اپنا لیجئے، اس غریب باپ پر آپ بوجھ نہ ڈالیے۔ یقین جانیں قرض تلے دب جاتا ہے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، آپ بھی جانتے ہوں گے، اتنا قرض لے لیتے ہیں، اتنا قرض لے لیتے ہیں کہ زندگی نکل جاتی ہے، لون لے لیتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، قرضے کے تلے دب جاتے ہیں، پھر جناب وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اتنا قرض ہے، نہیں جس کے گھر میں 5 6 بیٹیاں ہیں، اور اگر وہ اس طرح کے معاشرے میں پھنسا ہوا ہے کہ جہاں اس کو لاکھوں کا جہیز دینا ہے، ہزاروں باراتیوں کا جناب کھانے کا اہتمام کرنا ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ پہلے ہی جناب کاروباری جو لحاظ ہے اور جو معاملہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے مسائل ہیں، بے روزگاری بہت عام ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی کریں، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ اور خیرخواہی کے ساتھ ہم پیش آنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک نے اگر یہ توفیق دی ہے تو پلیز کوئی ڈیمانڈ مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ اگر لڑکی کا باپ اپنی طرف سے اپنی بیٹی کے لیے کچھ دے دیتا ہے، کچھ تحفتاً دے دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ورنہ کئی لڑکیاں آج گھروں میں بیٹھی ہیں، واحد وجہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کو شادی کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ میں نے ایک شخص کی زبانی یہ بات سنی جب میری ملاقات ہوئی، تو باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، گھر کا بھی پورا نہیں ہوتا، لڑکی جوان ہو رہی ہے، شادی کیسے کروں گا؟ اچھا پھر وہ ایک جملہ کہتا نا، ایک دم یعنی بھراتی ہوئی آواز میں ایک جملہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے تو اپنے لڑکے سے بول دیا کہ اگر تیری شادی کرنی ہے نا تو خود اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ پھر جاب بھی کر، اور جاب کے بعد جب تو پیسہ کما کر لائیں گی جب تیرا میں نکاح کروں گا، تیری شادی کروں گا۔ حضرت میں نے تو بول دیا مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بھی اس کی بے وقوفی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی بیٹی کو اس ماحول میں، چلے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ غیر شرعی معاملات ہیں، لیکن غیر محارم کے ساتھ میں جاب کرنے کے لیے چھوڑ دینا، جو بھی ایک قیودات ہے، جو بھی حدود ہیں کہ ایک عورت اگر جاب کر رہی ہے یا بزنس کر رہی ہے تو اسلام نے اس کے لیے کیا شرطیں رکھی ہیں، کیا اس کے لیے رولز بنائے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن
آپ دیکھیں کہ اس معاشرے نے ایک باپ کو اس بات پر مجبور کیا ہے نا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں یہ سب نہیں کر پاؤں گا، میں اتنا ارینجمنٹ نہیں کر پاؤں گا، میرے سماج میں یہ ہوتا ہے، میرے خاندان میں یہی ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ اگر یہ خاندان کے بڑے افراد ہی اگر اس پر مل جل کر اگر کچھ آسانی کر دیں، یہ رولز کو ختم کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ الکریم ہمارے یہاں پر نکاح آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ الکریم ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھ کر بوڑھی نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے گھروں کو سنبھال رہی ہوں گی، اپنے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہوں گی۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ دل جلانے والی باتیں بہت ہیں، پھر اور بھی دیگر طرح کی رسم و رواج میں جناب چیزیں ہو رہی ہوتی ہے۔ نکاح کو آسان کیجئے، پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے نکاح کو آسان کریں، کم خرچوں کی طرف لے کر آئیں، مختصر دعوتوں کا سلسلہ اگر ہوتا ہے تو کریں، ورنہ آپسی رضامندی کے ساتھ میں نکاح کرنے کے ساتھ ساتھ آپ آگے بڑھ جائیں۔ اگر میں مثال دوں آپ کو، آپ کہیں گے کہ جناب آپ اس دور میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہے، میں کیوں نہ کروں؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح مبارک ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، آپ نکاح کی مجلس دیکھیں، تقریب دیکھیں، انداز دیکھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ نکاح کا پیغام بھجوایا، آپ نے اپنے چچا سے مشورہ کیا اور پیغام نکاح کو قبول کیا، چند ایک افراد کی موجودگی میں آپ کا نکاح ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر ہماری نسل قربان، کیا نکاح کی پروسیس تھی بتائیں آپ؟ کیا آپ نے کہیں یہ پڑھا ہے کتابوں میں کہ جناب وہاں پر کئی سو افراد کی دعوت کا سلسلہ تھا، یا جناب وہاں پر اس طرح کی چیزوں کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، یعنی جو اتنی ہیوی ہو؟ آپ دیکھیں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مہر کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ان کو عطا فرمائی کہ اس کو فروخت کر کے آ جاؤ اور اس سے اپنی مہر کی قیمت ادا کرو۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند لوگوں کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ نکاح کی تقریب کو سجانے کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا نہایت ہی سادگی کے ساتھ۔ اور اگر جہیز کی بات کریں تو چند چیزیں تھی، وہی اس میں جناب کھجور کی چھالوں کا یا کسی درخت کی چھالوں کا جناب تکیہ تھا، وہی کھجور کی چٹائی تھی یا لکڑیوں کی چٹائی تھی، اور اسی طرح دو چکیاں تھی، ہاتھ چکی تھی جس سے آٹا جو ہے وہ پیسا جاتا تھا، یہی سلسلہ تھا نا۔ اور کیا چیزیں تھی، سادگی کے ساتھ اتنی بہترین جو ہے وہ تقریب منعقد ہوئی۔ بس ریکویسٹ یہی ہے کہ نکاح کو آسان کریں اور کم سے کم خرچ میں کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے آغاز ہی میں عرض کیا تھا کہ اگر میری گفتگو کو آپ کانوں میں گونجنے والا یہ جملہ اگر نکال کر سنیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو انشاءاللہ آپ میری گفتگو کو سنیں گے بھی اور قبول بھی کرنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ پھر شادی کی تقریبات ہو تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سنت کے مطابق ہو، بیجا رسم و رواج سے بچا جائے۔ اب تو جناب یہ یوں سمجھے کہ ایک وبا چلی ہوئی ہے کہ جناب شادی کرنی ہے تو ادھر لڑکے نے بھی کافی خرچ کرنا ہے، ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں اور لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے، گھر کی خاندان کی عورتیں ناچ رہی ہیں، اور جناب پورا محلہ رات میں جاگا ہوا ہے، ڈھول باجے تماشے ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے جناب۔ یہی جو ہے وہ دلہے صاحب نے اپنے آدھے آدھے ہاتھوں تک مہندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور جناب کڑے پہنے جا رہے ہیں، نہ جانے کسی چیزیں اپنائی جا رہی ہیں اور فضولیات میں اپنے پیسے کو بہایا جا رہا ہے۔ پلیز ایسا نہ کریں۔ یہ بھی تو پارٹ ہی ہے نا کہ جہاں نکاح میں جلدی کرنا ہے وہاں آسانی بھی کرنا ہے، جو رکاوٹیں ہیں جلدی کرنے میں ان کو دور کرنا ہے۔ اسی لیے آخر میں بس صرف یہی گزارش کروں گا FGN چینل کے ناظرین کہ نکاح کرنے سے پہلے، آپ اپنے بچوں کے نکاح کر رہے ہیں یا جو نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنے سے پہلے اسلام اور شریعت کی تعلیم کیا ہے ان کا مطالعہ کر لیں۔ میں یہاں پر بنیادی طور پر 2 کتابوں کا ذکر کروں گا۔ ہر ایک شخص کو
جو گھر کا بڑا ہے یا جو بڑا ہو چکا ہے یا جو اختیارات رکھتا ہے یا جناب جو اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ گھر میں کچھ بولے تو گھر والے اس کی مانیں یا وہ کوشش کرے، نیکی کی دعوت تو دینا سب کے لیے ضروری ہی ہے۔ تو 2 کتابیں یہاں پر میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا ضرور مطالعہ کریں۔ پہلی کتاب ہے سنت نکاح، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو تحریر کیا ہے۔ اور امیر اہل سنت کا نکاح کرنے کا جو انداز تھا، جو سادگی والا انداز تھا، آپ نے جس طرح نکاح میں سادگی کو اپنایا، نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے شہزادے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا عبید رضا صاحب، آپ کا بھی نکاح جس سادگی کے ساتھ ہوا، پھر آپ کی صاحبزادی کا نکاح جس سادگی کے ساتھ ہوا، اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک سنت نکاح یعنی سنت کے مطابق نکاح کی تقریب کو کس طرح سجایا جا سکتا ہے، اس کتاب میں پورا موجود ہے۔ اسی طرح دوسری کتاب ہے اسلامی زندگی، اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ بہت ساری بیجا کی رسم و رواج ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں نکلنے کی حاجت ہے۔ اس اسلامی زندگی نامی کتاب میں وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں تباہ کر رہی ہیں، جو ہمارے مال کو ضائع کر رہی ہیں، جو بیجا کی نفرتیں ہمارے درمیان میں پیدا کر رہی ہیں۔ وہ رسم و رواج کا حل کیا ہے، وہ رسم و رواج کون سی ہیں جو ممنوع ہے، جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، جو رب کو ناراض کرنے والی ہے، جو لوگوں کو ناراض کرنے والی ہے۔ اس کتاب کا آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے۔ یہ کتابیں کہاں ملیں گی؟ جی ہاں، ایڈریس بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ کتابیں سنت نکاح اور اسلامی زندگی، یہ دونوں کتابیں دعوت اسلامی انڈیا کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور اگر آپ گھر بیٹھے آن لائن منگانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر امید کرتا ہوں کہ آپ ہیلپ ڈیسک کے نمبر دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس پر کانٹیکٹ کیجئے، ان کو میسج کیجئے، انشاءاللہ الکریم فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ یہ آپ کو گھر بیٹھے پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ان کتابوں کا آپ ضرور مطالعہ کریں، تاریخ کا ضرور مطالعہ کریں کہ ہمارے بزرگان دین کا تقریب نکاح کے حوالے سے انداز کیسا تھا، کتنا پیارا تھا، کس قدر سہانا تھا، سنتوں کے مطابق تھا۔ تو انشاءاللہ الکریم ہم اپنے یہاں پر بھی ان اصول کو، ان رولز کو نافذ کریں گے اور اپنی یہاں کی تقریبات کو آسان اور سنتوں کے مطابق بنائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ سکون کی زندگی ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری باتوں کو قبول کریں گے اور اپنے معاشرے کو، اپنے نسلوں کو تباہی سے بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ ایک کال میں آخر میں سنا دیتا ہوں اور اس سے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک شخص باوجود اس کے کہ اس کی اولاد جوان ہو چکی ہے، اس کی اولاد اس قابل ہو چکی ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، باوجود اس کے اگر وہ نکاح نہیں کرتا تو اسے ڈر جانا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ، ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھاؤ۔ کیا گناہ ہے؟ بدنگاہیاں آپس میں ہونے لگیں گی، اور بدنگاہیوں کے بعد جناب یوں سمجھے کہ ناجائز تعلقات کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا جو سلسلہ چل چکا ہے ہمارے یہاں پر، آپ دیکھیں کہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپس میں نکاح عام نہیں ہے، اور جناب پھر نہ کرنے والے کام بھی ہو جاتے ہیں، بدکاریوں تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جناب وہی باپ کی جو بولتا تھا کہ ابھی تو میری بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ نکل جاتی ہے پھر سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، منہ جھکا لیتا ہے، اپنے سماج میں منہ اٹھا کر عزت کے ساتھ چل نہیں پاتا ہے۔ بیٹے نے منہ کالا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ یہ دن دیکھنا پڑے، سنبھل جائیں، ہوش کے ناخن لیں اور آگے بڑھیں سنت کے ساتھ، اور اسلام اور شریعت کے اصولوں کے مطابق نکاح کو عام کیجئے، آسان کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم ہمارا معاشرہ اس طرح کی تباہیوں سے محفوظ رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ نکات تو میرے پاس یہاں اور بھی ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید بیان کروں۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر یہی پروگرام میں کچھ مفید ترین باتیں لے کر آنے کی کوشش کروں گا،
اور ارادہ یہی ہے، کوشش یہی ہے، نیت یہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے نسلوں کو بچانے میں، ان کو گناہوں سے بچانے میں اور ان کے کردار کو نکھارنے میں کامیاب ہو جائیں، چونکہ یہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، یہ ہماری یوں سمجھے کہ ہمارے خاندان کا سرمایہ ہے، ہماری سوسائٹی کا سرمایہ ہے۔ ہماری نسلوں کو ہمیں بچانا بہت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ ایکشن لینے کی حاجت ہے، اس وقت آنکھیں کھولنے کی حاجت ہے۔ اگر دیر کر دیں گے، تاخیر کر دیں گے تو بازی ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور شاید ہم وہ دن دیکھیں گے کہ جو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، جس کا تصور بھی کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔